جی عمران شیخ. جی السلام علیکم. حافظ وعلیکم السلام. میں بیت الخلا میں تھا. اچھا ابھی تو آ گئے نا؟ ہاں میں باہر آ گیا. چلیے اچھا کیا آپ نے. جی ہاں تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید اور اتباع دونوں الگ ہیں. اچھا. آپ کا میرا کیا جواب ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ دونوں ایک ہے. اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے. ایک جی منٹ ڈیڑھ دو منٹ کے ٹرن پر بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی فرمائیے. 1 ہاں بجے اذان ہے میری مسجد میں بھی 7-8 منٹ ہے. 7-8 منٹ تو بہت ہے. اتنی دیر میں تو ہاں میں کوئی آپ بات کو نہیں. آپ بالکل بولیے بالکل جو آپ آپ کا کو دعویٰ یہ ہے آپ اس کو سمجھیے بیکار کر دوں گا. 1-1.5-2 آپ اس کو مدلل کر دیجیے گا اپنے دعوے کو. جی کر دیں گے. لیکن اس میں تھوڑی سی مجھے آپ سے صراحت لینی ہے کہ تقلید کس کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے. میرے بھائی یہ تو موضوع ہی نہیں ہے. ابھی تو یہی صرف یہ بات ہو رہی ہے. اسی آپ سے نے کلیئر کہا ہو کہ ایک جائے گا نا. چیز ہے نا. نہیں کلیئر نہیں. ابھی تو وہ تو دوسرا اسٹیپ ہے. پہلے نہیں آپ اپنے دعوے کو مکمل کریں. نہیں وہ میں آپ کے گھر سے بھی ثابت کر دوں گا. وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. گھر سے تو میں بھی کر دوں گا. وہ گھر کی تو بات ابھی دور کی ہے. ابھی ہاں آپ نے میرے سے جواب دعویٰ طلب کر رہے تھے آپ. جی ٹھیک ہے نا. اب میں نے اپنے جب جواب دعویٰ بتا دیا. اب آپ کو چاہیے آپ اپنا دعویٰ تو مدلل یہ کریں. لوگوں کو پتا تو چلے کہ تقلید کرتا کون ہے. ہیں بھئی ہماری کس چیز پر بحث ہو رہی ہے؟ تقلید پر. اور اس حضرت. پر کہ اتباع اور تقلید ایک ہے یا الگ ہے؟ ہاں تو اب آپ یہاں اس کی پر دلیل. اب آپ اس کو بولنے مدلل دیجیے. کیجیے اپنے دعوے کو. میں آپ کو جب موقع آپ دوں گا. دلیل دو گے ارے تو میں موقع جواب دعوے میں بس میں آپ آپ کے کی اندر دلیل یہ کو کمی ہے کہ توڑوں آپ گا. بات نہیں سنتے. آرام سے ارے بات کرو بھائی نا. جب آپ نے دعویٰ ہڑبڑانے کر کی دیا. کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں آرام میں سے بات ہڑبڑا کرو. نہیں رہا ہوں. میں جی ہڑبڑا نہیں رہا ہوں. بس جی مجھے آپ اتنا بتا دیں یہ ہاں تقلید سب پر واجب ہے یا صرف عامی پر واجب ہے؟ جی جی بتائیے. نہیں آپ بتائیے نا. کیا بتاؤں. یہ تقلید جو ہے یہ سب پر واجب ہے یا صرف عامی پر واجب ہے؟ حضرت آپ نے کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے. میں نے اپنا جواب دعویٰ یہ بتایا کہ یہ دونوں. آپ نے کہا الگ چیز ہے. میں نے اپنا جواب دعویٰ بتایا کہ یہ ایک چیز ہے. ہاں تو بھائی اب آپ اپنے دعوے کو مدلل کریں نا. وہ تو بات ہے ہی نہیں ارے اسی سے کہ ریلیٹڈ ایک پوچھ رہا ہوں کس نا. پر واجب ہے کس پر واجب نہیں ہے. میں تو آپ کو سے چاہ پتا رہا ہے ہوں جو کہ آپ آپ نے اسی میں دعویٰ پھنس گئے کیا ہو. میرے آپ اس سوال پہ کا آپ مجھے جواب دلیل بھی نہیں دے دیجیے. سکتے. اگر آپ نے جواب دیا وہی آپ کی حضرت دلیل جواب سمجھے. میں نہیں دے سکتا. اب گروپ چلیے میں ڈالنا ابھی اس کو. اب سب سنیں گے. دیکھیے مخالفین کو جواب دینا آپ علیہ السلام کی سنت ہے. جب یہود و نصارہ آپ علیہ السلام سے مباحثہ وغیرہ کیا جی کرتے تھے تو آپ علیہ السلام ان کو تورات اور انجیل کا حوالہ دے دے کر بتایا اچھا. کرتے تھے کہ وہاں پر ہمارے بارے میں یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں دلیل موجود ہے کہ ایک نبی آئیں گے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں اپنے رسول کی سنت کو اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں آپ کو آپ کے گھر سے دلیل دوں گا. اچھا. ہاں یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں. ایک بندے نے ان سے عرض کیا کہ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ امتی کا قول ماننا بنا دلیل اچھا. اس کو تقلید کہا جاتا ہے. اس بندے نے آگے عرض کیا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کا قول ماننا تقلید کہلائے گا؟ فرمایا کہ اللہ اور رسول کا قول ماننا تقلید نہیں کہلائے گا، وہ اتباع کہلاتا ہے. تو آپ کے بہت بڑے عالم ہیں یہ، مطلب یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں. ہاں انہوں نے ہاں. تقلید اور اتباع کو الگ کر دیا اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ جی جی. تقلید ہوتی ہے غیر نبی کی بات یعنی کسی امتی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا تقلید یہ اتباع کہلاتا ہے. ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159. اگر آپ اتنا کہیں بتانے گے کی ضرورت نہیں. مجھے سب پتا ہوا. میں نے پڑھ رکھا ہے. مجھے پتا اگر تھا آپ آپ کیا کہیں کہیں گے. گے اسی منٹ آپ کو اسکین دے سکتا ہوں الحمدللہ. اچھا اچھا. تو ہو گئی آپ کی ہمارا تو بات. بالکل واضح ہے کہ ہاں ہاں. آپ کے اکابرین کو آپ نہیں پڑھتے اور پڑھ کر بھی ان کو یا تو یہ سمجھ لیتے ہو کہ انسنا ان کو کر دیتے ہیں یا ان ہاں کو ہاں. آپ جاہل مانتے ہیں یا بالکل ٹھیک ان ٹھیک. کو اگنور کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ ایک نیا عقیدہ گڑھ لاتے ہیں جس سے صحیح. آپ کے علماء خود اس رسوائی کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو ہم نے تو آپ کے گھر سے ثابت کر دیا کہ اچھا. تقلید اور اتباع الگ الگ ہے، لیکن ہمارا ایک سوال وہ ابھی بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے اچھا. جس کے بوجھ تلے نہیں آپ اسے تو دم چھوڑ ہی دو آپ. تو خیر ہو اب آپ جائیں نے گے. جو بات کر دی آپ نے. آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی دیکھو میں نے آپ کی بات تمیز سے سنی ایک دم. ہاں میں بیچ میں. ہاں ٹھیک ہے نا. اب تمیز سے ہی سننا آپ بھی. جی 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 سنا ہے. نمبر 1 اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ اور اطیع الرسول. تقلید اور اتباع کے فرق میں نہ تو آپ نے اللہ کا قرآن پیش کیا نہ نبی کا فرمان پیش کیا. یعنی نہ تو اطیع اللہ پیش کیا نہ اطیع الرسول، بلکہ 14ویں صدی کے امام ابو حنیفہ کے مقلد کا ایک قول پیش کیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ تقلید اور اتباع ایک الگ چیز ہے. پھر آپ نے کہا کہ ملفوظات حکیم الامت فلا صفحے پر یہ بات موجود ہے. میرا بھی آپ کو چیلنج ہے حضرت تھانوی سے ہی اگر میں ثابت کر دوں کہ انہوں نے تقلید اور اتباع کو ایک ہی چیز کہا ہے، پھر تو سب سے پہلی بات تو میری یہی ہے بھائی
کہ آپ نے نہ تو قرآن سے کوئی بات پڑھی، نہ حدیث کی کوئی حدیث پڑھی، نہ قرآن کی کوئی آیت، تو معلوم یہ ہوا کہ تقلید اور اتباع جو آپ کا دعویٰ ہے کہ دونوں چیزیں الگ ہے، نہ تو اس کے الگ ہونے پر قرآن آپ کے سر پر ہاتھ رکھتا، قرآن کو آپ چھوڑ بھاگے، اور نہ ہی حدیث آپ کے سر پر ہاتھ رکھتی، حدیث نے بھی آپ کو ٹھکرا دیا۔ دلیل آپ کیا کر رہے ہیں کہ 14ویں صدی کے ایک مقلد کا قول پیش کر رہے ہیں تقلید اور اتباع کے فرق ہونے میں۔ تو پہلے آپ کو قرآن کی آیت سے ثابت کرنا چاہیے تھا یا حدیث سے، پھر آپ ہاتھ کھڑے کرو جی نہ تو میرے پاس اس مسئلے میں قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے، ہاں بس یہ حکیم الامت کا قول ہے میرے پاس، اور وہ قول بھی بے سمجھا والا۔ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام ذرا غور کیجیے گا، میں نے ان کو شروع ہی میں حدیث کا حوالہ دیا تھا کیا کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ وہ مخالفین کو ان کے گھر سے جواب دیا کرتے تھے، تو الحمدللہ میں نے تو ان کو ان کے گھر سے جواب دیا۔ اب ظاہر بات ہے کیونکہ آج کا مقلد بہت بڑا مجتہد بنتا ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علماء جاہل تھے، انہوں نے یہ سب غلط لکھ دیا۔ اچھا اگر انہوں نے ایسا غلط لکھا ہے تو ان پر شرعی حکم کیا ہوگا، کیونکہ لکھا تو انہوں نے بھی وہی ہے جو ہم بول رہے ہیں۔ بہرکیف میں آپ کو صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں دین میں تم کسی کی تقلید مت کرنا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ دین میں تم کسی کی تقلید مت کرنا۔ اگر اتباع اور تقلید ایک ہوتی تو کیا معاذ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع کرنے سے منع کرتے تھے بقول ان کے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید اور اتباع ایک ہے۔ تو یہاں سے بھی یہ فرق محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دین میں تقلید نہیں ہے، دین میں صرف اتباع ہے، اور اتباع ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس کی ایک جیتی جاگتی مثال ان کے گھر سے میں الحمدللہ پیش کر چکا ہوں۔ اب دوسری مثال سن لیجئے، ان کے گھر سے ہی میں زیادہ دلائل پیش کروں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے 4 صدی ہجری میں رائج ہوئی۔ اگر تقلید اور اتباع ایک تھی تو کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں یہ جھوٹ بولا؟ امت کو یہ دین دیا انہوں نے، یہ اپنا فہم انہوں نے امت کو دیا کہ انہوں نے تقلید اور اتباع کو الگ کر دیا۔ یعنی 4 صدی ہجری میں تقلید یہ رائج ہوئی ہے، اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ تقلید تو نہیں کرتے تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بتلا رہے ہیں، تو وہ اتباع تھی، وہاں تقلید کا نام ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے وقت ہو گیا، سنیے ایک سیکنڈ، بس ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ یہ نہ کہو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی آج کے ہی جو ہے وہ امام ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مذاہب اربعہ کی تقلید 4 صدی ہجری میں رائج ہوئی۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں، یعنی انہوں نے بھی تقلید اور اتباع کو الگ کر دیا۔ بہرکیف آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، بولیے۔ جی اب سامعین خود سن لیں گے کہ جو رات دن اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا دعویٰ بھرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، انہوں نے کتنا اطیع اللہ کو پیش کیا اور کتنا اطیع الرسول کو پیش کیا۔ اب میرے کہنے پہ عبداللہ ابن مسعود کے قول پیش کیا فلا تقلدوہ دینکم، اس کا بھی وہ مطلب نہیں ہے جو خود نکال لیا اپنی طرف سے کہ وہ تقلید کو منع کر رہے۔ نمبر 2 شاہ ولی اللہ چپ ہو جاؤ، بالکل چپ ہو جاؤ، جب اپنی ٹرن آئے گی نا تب بولنا، اپنی اس میں بولنا، بیچ میں بھی نہیں بولنا، میں بھی بول سکتا تھا، میں بھی بول سکتا ہوں، تو سننے والے سن لیں گے خود۔ تو آپ نے پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹاپک سے بالکل خارج بات ہے کہ تقلید کب شروع ہوئی کب نہیں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، تقلید کی تعریف ہی وہ لفظ اتباع سے شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں التقلید اتباع الروایت دلالتا، التقلید کہتے ہیں اتباع الروایت دلالتا، تقلید کی تعریف ہی وہ لفظ اتباع سے شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ حوالہ بالکل مطلب جو موضوع سے ہٹ کے باتیں کرنا، تو شاہ ولی اللہ خود تقلید کو اتباع کے لفظ کی تعریف شروع کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ ابن حزم کی بات کی تو وہ بھی کوئی نہ تو وہ اطیع اللہ ہے اور نہ اطیع الرسول ہے۔ بات میرے بھی وہی چھوٹی کی رہی کہ نہ تمہارے پاس اطیع اللہ ہے اس معاملے میں، نہ اطیع الرسول ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، جبکہ لفظ اتباع جو ہے قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے نبی کے علاوہ دوسروں کی بات ماننے کے لیے بھی لفظ اتباع استعمال کیا، جیسے قرآن میں واتبعوا امر فرعون کہ انہوں نے اتباع کی فرعون کے امر کی۔ تو فرعون کوئی دلیل بات کرتا تھا، کوئی قرآن کی آیت کوئی حدیث پڑھ کے سناتا تھا اپنے ماننے والوں کو، واتبعوا امر فرعون کہ اتباع کی انہوں نے فرعون کے امر کی۔ تو یہاں اتباع کا معنی کیا ہے؟ کون سے قرآن کی آیت ہے اور کون سی حدیث سے پڑھتا تھا فرعون؟ واتبعوا الشہوات، انہوں نے اتباع کی اپنے شہوات کی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو، تو یہاں شیطان کے لیے بھی اتباع کا لفظ موجود ہے۔
فرعون کے لیے بھی اتباع کا لفظ موجود ہے، نفسانی شہوات کے لیے بھی اتباع کا لفظ موجود ہے. تو یہ کون سی قرآن کہتے اور کون سی حدیثیں پڑھتے تھے، جبکہ آپ نے خود کہا کہ اتباع تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دوسری جگہ بھی لفظ اتباع استعمال ہوا، تو کیا وہ قرآن کہتے اور حدیثیں پڑھ پڑھ کر بتاتے تھے اپنے ماننے والوں کو فرعون اور شیطان، جب قرآن کہہ رہا وہ میں یتبع خطوات الشیطان. ماشاءاللہ، یعنی آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی جی جی. تو سامعین ذرا غور کیجئے گا کہ انہوں نے جو فرعون کی اور دیگر لوگوں کی مثالیں دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیا وہ ان کی اتباع کرتے تھے، تو اس پر ایک معصومانہ سوال یہ بنتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی اگر اتباع نہیں ہوتی تو پھر کیا تقلید ہوتی ہے؟ جواب دیں، میں اپنا وقت آپ کو دیتا ہوں. نہیں بولتے رہیے آپ. نہیں، میں نے اب وقت دے دیا نا، آپ بولیے. ہاں کیا بولو، بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ. کہ جو آپ نے مثال دی ہے فرعون کی، تو یہ وہاں جو اتباع یا شیطان کی اتباع کا جو الفاظ استعمال ہوا ہے، جو لفظ آیا ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں ہوتی، اس کو اتباع نہیں کہتے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اچھا حضرت، یہ میرے کاندھے پر رکھ کے بندوق نہ چلاؤ، یہ سننے والے سب سن رہے ہیں. یہ دعویٰ تو آپ کا ہے، تو جواب تو آپ کے ذمہ ہے، تو آپ دیں گے نا. دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی اتباع ہوتی ہے، صرف اتباع تو اللہ اس کے رسول کی ہے، تو وہاں فرعون کی بات کو اتباع کیوں کہا ہے؟ تو جواب اب آپ دو گے نا. سنیے جی، میں بتا رہا ہوں نا، سن لیجئے. یہ ایک ہوتا ہے مزاج، ایک ہوتا ہے مجاز. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مجاز میں بعض چیز ایسی ہوتی ہیں جو راؤنڈ فگر بولی جاتی ہیں. مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے بھائی ندی بہہ رہی ہے، تو کیا ندی بہتی ہے؟ پانی بہتا ہے، لیکن وہ بتانے یہ چاہ رہا ہے کہ ندی کے اندر پانی بہ رہا ہے. دکان کیسی چل رہی ہے؟ تو دکان کہیں نہیں جاتی ہے، دکان وہیں رہتی ہے. ظاہر بات ہے اس کی مراد اس کے کام کاج کو ہوتی ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرعون اور شیطان کی مثال دے کر جو لفظ اتباع استعمال کیا ہے وہ ماننے کے معنوں میں کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی نفس کی پیروی کرتے تھے، یہ شیطان کی پیروی کرتے تھے. اللہ رب العزت اس پیروی سے روک رہا ہے، اور وہی پیروی بالکل آپ لوگ کر رہے ہو. اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کو چھوڑ کر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اندھی تقلید کو معاذ اللہ اتباع ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو، جس کا رد الحمدللہ ہم نے تمہارے گھر سے کیا، مولانا اشرف علی تھانوی سے کیا، امام ابن حزم سے کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کیا. اور مزید اس پر میں آپ کو ایک حوالہ اور دیتا ہوں. یہ میرے سامنے تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تقی عثمانی حافظہ اللہ. یہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں کہ تقلید شخصی یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتظامی فتویٰ تھا. یعنی جب 4 صدی ہجری میں یہ تقلید رائج ہوئی تو اس سے پہلے تقلید کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اسی لیے انہوں نے تقی عثمانی صاحب نے تقلید کی شرعی حیثیت نامی کتاب میں اس بات کی وضاحت کر ڈالی کہ یہ ایک انتظامی فتویٰ تھا. اور اس کی مزید وضاحت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور امام ابن حجم رحمۃ اللہ علیہ نے کر ڈالی کہ یہ 14 صدی ہجری میں رائج ہوئی ہے. اسی کے آگے امام ابن قیم، جی نہیں ہوا نا، نہیں ہوا نا، مجھے بولنے دیجیے، میں آپ کو موقع دوں گا. اسی کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقلید یعنی بدعت، یعنی تقلید کو بدعت کہہ رہے ہیں، 14 صدی ہجری میں رائج ہوئی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ تقلید اور اتباع ایک ہے. نعوذ باللہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یعنی اللہ یہاں لفظ اطیعوا اللہ یعنی اطاعت کا لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم. اور یہاں پر جو یہ اولی الامر منکم آیا ہے، یہاں پر اللہ نے اطیعوا اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی اطاعت کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یہاں بھی اللہ نے الحمدللہ بات کو بالکل واضح اور کلیئر کر دیا کہ اگر تم کو اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہیں ان کا کہا مانو. پھر تم میں اگر کسی بات کو لے کر تنازع ہو جائے، اب کس کی بات کو لے کر تنازع ہوگا؟ اللہ کی، رسول کی. ظاہر بات ہے کسی امام کی، کسی محدث کی، کسی مفکر کی، کسی فقیہ کی بات کو لے کر تنازع ہوگا تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی بات کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن و سنت کی طرف. اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اتباع اور تقلید ایک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جی بولیے.
जी जी। सबसे पहली बात, आपकी 3 वॉइस हो चुकी, मतलब 3 टर्न हो चुकी है आपकी, ये मेरी अब तीसरी है। फिर इसके बाद में बात करूंगा। आपने देखा होगा अजान हो रही थी बात करते हुए ही, अब मुझे नमाज की तैयारी करनी हाँ है, वो 100 कोई बजे बात नमाज नहीं, भी आप है। अपनी बात कह के फोन जी कर जी दें। जी जी, मैं काट दूंगा। लोग सुन लेंगे, नंबर 1 बात, अल्हम्दुलिल्लाह लोग आपने सुन शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी से कहा था कि वो कहता है कि 4वीं सदी हिजरी के बाद शुरू हुई, जबकि कि कब शुरू हुई कब उस पर बात नहीं थी। मैंने साबित किया था कि वो खुद कहते हैं इक्तुल जीद के अंदर इत्तिबा रिवायती दलालतन, कि वो तकलीद की तारीफ शुरू ही लफ्ज इत्तिबा से करते हैं। यहाँ पर एक ये धोखा खुल के सामने आया। नंबर 2 बात, मैंने फिर ये कहा था कि अतीउल्लाह और अती रसूल से पेश करना कि तकलीद और इत्तिबा अलग चीज है। आपने मजाज और मुजाज का फर्क दिया कि जी दुकान ऐसे चल रही, चलने का मतलब ये नहीं होता वो नहीं होता, तो ये बिल्कुल वो हजम होने वाली बातें नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने और अपने नबी के अलावा दूसरे लोगों की बात मानने के लिए, उनकी इताअत और फरमाबरदारी के लिए भी लफ्ज इत्तिबा का इस्तेमाल किया है। तो बात वाज़ेह करने का मकसद मेरा ये है। फिर बात ये कि जी अबू हनीफा का नाम नहीं और इब्ने कय्यिम ने कहा, इब्ने हज़म ने कहा, मैं फिर वही बात कहूंगा बस मुख्तसर सी, कि ना तो इब्ने हज़म इब्ने कय्यिम ना तो ये अतीउल्लाह है और ना ही अतीउर रसूल है। फिर आपने बात की कि अल्लाह के नबी की सुन्नत यह है कि वो उन्हीं की किताबों से उनको दिखाते थे। आपकी किताबों से मैं भी आपको साबित करता हूँ। आपके 10वीं फतावा मुजद फतावा सनाइए शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह मरसरी, जिनको शेखुल इस्लाम आपके यहाँ कहा जाता है। मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी का फतावा इबादत नजीरिया, पढ़िए, इबादत फतावा असहाबुल हदीस। इबादत चुप हो पढ़िए। जाइए, अभी नहीं मैं नहीं, बीच में इबादत नहीं पढ़िए बोलता, ना। चुप अरे तो हो नाम जाओ। बताने से काम नहीं पहले चलेगा सुन ना। तो रहो, सुनते रहो मैं क्या बात कह रहा हूँ, पहले सुन लो, बीच में ना बोल लो, ठीक है ना। फतावा नजीरिया, फतावा सनाइया, फतावा उलमा अहले हदीस, फतावा असहाबुल हदीस। 10वीं फतावा है शेख तौसीफुर रहमान के बड़े भाई शेख तालिबुर रहमान ज़ैदी हफिज़हुल्लाह, उनकी किताब है आइए दीन सीखिए। इतनी सारी फतावा की किताबें हैं, 10वीं फतावे की किताबें, साइंस सवाल पूछता है ये जवाब दे देते हैं। जवाब के साथ में ना कोई कुरान की आयत लिखते हैं ना कोई हदीस लिखते हैं, ये भी तो अंधी तकलीद हो रही है। जैसे आपने कहा कि वो हनीफा की अंधी तकलीद करते हैं, तो क्या ये अंधी तकलीद नहीं है कि साइल ने सवाल पूछा और साथ में जवाब में उन्होंने उसके ना तो कुरान की आयत साथ लगाई कि ये मसला फला कुरान की आयत से साबित होता है, ना हदीस साथ लगाई, ना ही कोई किसी साहबी का कौल साथ लगाया। आप फतावा नजीरिया, फतावा सनाइए, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे सारे अहले हदीस ही होंगे, आप उन्हीं के ग्रुपों में, वो सब अपनी किताबें खोल कर देख ले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गर्दन काट देना मेरी। तो चलिए क्या ये अंधी माशाल्लाह। तकलीद नहीं हो रही? जी जी, ये अंधी तकलीद नहीं है क्या? ये भी तो अंधी तकलीद है। अगर ये हमारी मसाइल की किताबों में अगर जी मसले के साथ दलील नहीं है, तो तुम्हारी 10वीं फतावा की किताबें मौजूद है कि जहाँ साहिल सवाल करता है वो जवाब देता है, साथ में कोई ना कुरान की आयत होती ना हदीस होती, वो आंखें बंद करके उनकी बात मान ले, हाजी और हमारे उलमा ने बात बताई जी ये सही होगी। तो 14वीं सदी के तुम्हारे नजदीक तुम्हारे मौलवी ठीक हो गए, अबू हनीफा खैरुल कुरून के जमाने का उसकी बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि बेदलील बात है। अरे ये जो 10वीं फतावा मौजूद है ये बेदलील नहीं है क्या? कौन सी कुरान की आयत है, कौन सी हदीसों से मसले तुमने साबित कर रखे? ये अंधी तकलीद नहीं है जी। तो बस वक्त हो गया, बाद में बात करेंगे। आप एक ग्रुप में सवाल डाल दो। आपसे ना करना ना, है, बिल्कुल चाहे तो नहीं, जवाब दे बिल्कुल देना, नहीं। अब चाहे नमाज का वक्त हो अगली ऑडियो में गया, अब जवाब दे नमाज देना। का वक्त हो गया। आपने खुद ही कहा था कि सवा फोन बजे काट देना। आपके यहाँ कोई जमात नहीं होती। आपने खुद कहा था कि नहीं, बात फोन अपनी बात काट करके देना, आप मैं फोन बोल काट रहा देना। हूँ। बिल्कुल मैं मैं काटता फिर हूँ, मुझे बोल रहा वुजू हूँ, भी करनी लेकिन है, एक मुझे सेकंड सुन्नतें अभी भी बाकी पढ़नी है है। ना, फिर एक भाई सवाल सुन मुझे लेते हैं आप। सुन्नतें पढ़नी है, मैं भाग नहीं रहा हूँ, अगली भागने ऑडियो में वालों में से मैं जवाब दे हूँ नहीं। दीजिएगा, ये इसे सवाल ग्रुप में मेरा डाल आप दो, पर आप फर्ज अब रहेगा। सब सुन लेंगे, अरे अब सब सुन लेंगे। इतनी ना हड़बड़ाहट ना, क्यों है? वक्त नहीं है बिल्कुल भी। अरे अल्लाह सवा के बजे बंदे, नमाज सिर्फ है, 30 देख लो। सेकंड दीजिए, एक सिर्फ बज 30 के सेकंड। 11 मिनट हो गए, एक सिर्फ बज के 11 मिनट हो गए, 4 मिनट रह गए नमाज खड़ी होने में, मुझे सिर्फ सुन्नतें भी 3 पढ़नी है सेकंड, भाई। सिर्फ 3 सेकंड बिल्कुल भी नहीं, फिर मुझे जवाब देना जरूरी हो जाएगा नहीं, ना, अगली फिर जवाब ऑडियो में देना जवाब जरूरी हो देना, ये जाएगा। कर्ज फिर रहेगा आप ये मेरा आपको। कहोगे ना ना, ऑडियो तो आप सुनते ही नहीं, बस आप तो ये मौलिक सवाल पे है कि डालो। क्या अकाइद ऑडियो में से तो आप तकलीद मेरे, होती है या नहीं? आप तो मेरी ऑडियो से डरते हो, आप सुनो क्या तो मेरी अकाइद ऑडियो। में तकलीद होती है या नहीं? सिर्फ इसका उसको जवाब भूल जाओ, अब दे हजरत अब दीजिए अकायद की या बात अगली छोड़ दो। ऑडियो में, ये अब मेरा इसको कर्ज है ग्रुप में आपको। डाल दो, अब सब सुनेंगे कि तुम भी अंधे मुकल्लिद हो। तुम्हारे माशाल्लाह फतवा की माशाल्लाह। किताबों के नहीं अंदर मौजूद माशाल्लाह, है, आपने बड़ी मसले अच्छी के बात साथ न की है, कुरान की लोग कोई समझ आयत होती जाएंगे ना आप हदीस में इतने होती। बड़े जाहिल हो, आंखें आपको बंद करके तकलीद और अपने इत्तिबा मौलवियों की को तुम एक मानते हो। साबित करना था। 14वीं सदी के मौलवियों की तुम मानते हो, आपको अंधी तकलीद तकलीद और होती, तुम इत्तिबा भी को कर रहे एक हो। साबित जी जी, करना था। आप तुम ये कोई साबित कर आंखों रहे वालों के हैं कि पीछे ये नहीं चल फला रहे, फतावा अंधी फला तकलीद तुम भी कर फतावा रहे हो। सुनाइया फतावा